اس ملک کے ٹیکس گزار کو اور عام آدمی کو سرکاری ہسپتالوں میں معیاری مفت علاج کے لیے خرچ کیا جائے گا، اس سے پینے کا صاف پانی ملے گا، اس سے سیوریج لائنیں بنیں گی، سڑکیں اور گلیاں بنیں گی، اسٹریٹ لائٹس لگیں گی، اس کے نتیجے کے اندر انفراسٹرکچر بنے گا، لیکن انصاف ملے گا، تحفظ ملے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ یہاں نہ تعلیم ملتی ہے، نہ صحت ملتی ہے، نہ پینے کا صاف پانی ملتا ہے، نہ تحفظ ملتا ہے، نہ سیکیورٹی ملتی ہے، اور شہر اس کے گٹر ابلتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بدبو اور تعفن ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ یہ ٹیکس کا پیسہ جب میرے اوپر خرچ نہیں ہوگا تو ہم سوال کرتے ہیں کہ پھر لوگ کیوں ٹیکس دیں، کس مقصد کے لیے ٹیکس دیں؟ کیا ان حکمرانوں کی اور اس ملک کے برسر اقتدار لوگوں کی عیاشیوں کے لیے ٹیکس دیں؟ ایسا ٹیکس کا نظام ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اور میں گزارش کروں کہ یہ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دے، ان بابوؤں کو، ان عقل کے اندھوں کو، ان شیشے کے محلات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا تاجر اور صنعت کار کتنی قسم کا ٹیکس دے رہا ہے۔ ذرا سنتے جائیے گا۔ میں آپ سے بھی اور قوم کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ انکم ٹیکس ہم دیتے ہیں، کارپوریٹ ٹیکس دیتے ہیں، سپر ٹیکس دیتے ہیں، ویلتھ ٹیکس دیتے ہیں، کیپٹل گین ٹیکس دیتے ہیں، وفاق کا سیلز ٹیکس دیتے ہیں، صوبوں کا سیلز ٹیکس دیتے ہیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس دیتے ہیں، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی دیتے ہیں، کسٹم ڈیوٹی، ود ہولڈنگ ٹیکس، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، پراپرٹی ٹیکس، پروفیشنل ٹیکس، ریگولیٹری ڈیوٹی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے نام سے بھی ٹیکس دیتے ہیں، ورکر ویلفیئر فنڈ دیتے ہیں، سوشل سیکیورٹی کے نام پہ ٹیکس دیتے ہیں، اولڈ ایج بینیفٹ کے نام پہ ٹیکس دیتے ہیں، اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی دیتے ہیں، پیٹرولیم لیوی دیتے ہیں، نیچرل گیس سرچارج دیتے ہیں، ایکسائز ڈیوٹیز دیتے ہیں، میونسپل کارپوریشن کے ٹیکس دیتے ہیں، فائر بریگیڈ کے ٹیکس دیتے ہیں، کنزروینسی چارجز دیتے ہیں، ٹریڈ لائسنس کی فیسیں دیتے ہیں، فوڈ اتھارٹیز کے لائسنس کی فیسیں دیتے ہیں، انوائرمنٹ کے لائسنس کی فیسیں دیتے ہیں، لیبر لائسنسز بنواتے ہیں، ریسٹورنٹس کے لائسنس بنتے ہیں، ہوٹلوں کے لائسنس بنتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیڈ ٹیکس کے لائسنس لیے جاتے ہیں، اس پہ فیسیں لی جاتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ لائسنس بنواتے ہیں، ہولڈنگ کی فیسیں دیتے ہیں، بورڈوں کے ٹیکس دیتے ہیں، سائن بورڈز کے ٹیکس دیتے ہیں، ٹرانسفر فیس اور اسٹامپ ڈیوٹیاں دیتے ہیں، واٹر چارجز اور سیوریج ٹیکس دیتے ہیں، لائٹنگ ٹیکس دیتے ہیں، بلڈنگ پلان اپروول فیسیں دیتے ہیں، کمپلیشن سرٹیفکیٹ کے ٹیکس دیتے ہیں، بلڈنگ پرمٹ کی فیسیں دیتے ہیں، بوائلر رجسٹریشن کے ٹیکس دیتے ہیں، اور ٹول ٹیکس اور روڈ ٹیکس بھی دیتے ہیں، کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹی دیتے ہیں، موٹر وہیکل ٹیکس دیتے ہیں، انموویبل پراپرٹی پر صوبوں کے اندر ٹیکس دیتے ہیں، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج دیتے ہیں، ایکسپورٹ ٹیکس دیتے ہیں، امپورٹ ڈیوٹیز دیتے ہیں، امپورٹ پروسیسنگ فیس دیتے ہیں، ڈیمریج اور ڈیٹینشن دیتے ہیں، پریمیم انشورنس دیتے ہیں، پورٹ سرچارجز دیتے ہیں، نیلم جہنم سرچارج دیتے ہیں، تربیلا ڈیم کا ٹیکس دیتے ہیں، ٹی وی کو چلانے کا ٹیکس دیتے ہیں، ٹرانسمیشن لائنوں کو بنانے کا ٹیکس دیتے ہیں، باپدا کی ڈسٹریبیوشن چارجز پہ ٹیکس دیتے ہیں، میٹروں کا رینٹ دیتے ہیں، اور کتنے ٹیکس آپ بتائیں، میں اور 15 منٹ ان ٹیکسوں پہ بات کر سکتا ہوں۔ یہ سارے ٹیکس دینے کے بعد مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگا پانی لیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیسے ہم کاروبار چلائیں؟ میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں آؤ ہماری دکانوں کی چابیاں لے لو، ہمارے کارخانوں کی چابیاں لے لو، ہمیں گھروں کے خرچے دے دو، یہ دکانیں اور کارخانے تم لے لو، چلاؤ ان کو۔ جو ٹیکس کی بات کرتے ہو، کیوں ظلم ڈھاتے ہو، کیوں ظلم کا نظام رکھنا چاہتے ہو؟ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تاجر دوست اسکیم کے نام پر اس ڈرامے کی بات کرتے ہیں، اس تاجر کش پالیسی کی بات کرتے ہیں، اس تجارت دشمن نظام کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حکومت کے ترجمانوں سے کہ یہ تاجر دوست اسکیم بناتے وقت کس سے مشاورت کی آپ نے؟ پاکستان کی تاجر تنظیم کا صدر آپ سے سوال کرتا ہے کہ کس سے آپ نے مشاورت کی؟
اگر آپ نے اپنے ایوان کی بھول بھلیوں کے اندر موجود اپنے گماشتوں سے مشاورت کی ہے تو ایسی کسی مشاورت کو ہم نہیں مانتے اور نہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ اور غلط بیانی اور منفی پراپوگنڈا چھوڑ دیں۔ ہم آج بھی معیشت چلانے کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے رویے ہمیں اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی ٹیبل پر بیٹھنے سے انکاری ہو جائیں۔ میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، سوال کرتا ہوں ان سے کہ یہ جو فکس سلیب آپ نے لگا دیا، کون سے ضابطے اور قانون کے تحت لگایا؟ کون سا سروے آپ نے کیا؟ کیسے آپ نے جائیداد کی قیمت کے اوپر انڈیکیٹو انکم بناتے ہوئے ٹیکس لگا دیا؟ یہ جائیداد جس کی ملکیت ہے وہ پراپرٹی ٹیکس دیتا ہے، کرایہ دار اس کے اندر مالک کو کرایہ دیتا ہے۔ یہ کتنے ٹیکس میں نے آپ کو بتائے جو ہم دیتے ہیں، تو کون سی انڈیکیٹو انکم؟ انہوں نے کیا کیا؟ اسلام آباد کی چھوٹی مارکیٹ ہو یا بوری بازار ہو یا تارک روڈ کراچی ہو یا اکبری منڈی ہو یا شاہ عالم مارکیٹ لاہور ہو یا پشاور کی مارکیٹیں ہوں، ایک ایک علاقے کو 60,000 ہزار 50,000 ہزار روپے مہینہ وہ ٹیکس سلیب بنا دیا۔ میں پوچھتا ہوں کس قانون کے تحت آپ نے بنایا؟ کون سے سروے کے تحت بنایا؟ کون سے انصاف کے تقاضے کے تحت بنایا؟ یہ سلیب ہمیں نہیں قبول، کسی صورت نہیں دیں گے۔ بالکل واضح کرتا ہوں، کل حکومت کے اسپوکس مین نے کہا کہ جو تاجر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹیکس ریٹ زیادہ ہے، ہم ترمیم کر رہے ہیں۔ کون سی ترمیم؟ وہ ہمیں بے وقوف سے بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا تاجر ان کی طفل تسلی میں آ جائے، نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کیا کہا ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہ جو تاجر یہ سمجھتا ہے کہ یہ 60,000 کا ٹیکس زیادہ ہے، وہ ثبوت لے آئے، وہ کاغذات لائے، وہ ڈاکومنٹس لائے، وہ ثابت کرے کہ اس کی انکم اتنی نہیں ہے تو اس کو ٹیکس واپس کر دے۔ یہاں پر آج تک ملک لوٹنے والوں کو نیب نہیں پکڑ سکی، عدالتیں نہیں پکڑ سکی۔ وہ سرے محل سے لے کر دبئی لیکس تک کسی سکینڈل کے ملزم آج تک نہیں پکڑے جا سکے۔ یہ وائٹ کالر کرائم جو اس ملک کے اندر ہوتا ہے، یہ نیب اور ایف آئی اے اس کو پکڑنے میں ناکام ہے۔ اور یہ میرے ان پڑھ تاجر کو یہ بابو کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹس لاؤ اور ثابت کرو کہ تمہاری انکم اتنی نہیں ہے۔ او بابو، اگر یہ ہمیں پتا ہوتا تو تم ان سیٹوں پہ نہ بیٹھے ہوتے، پھر ان سیٹوں پہ میرا کریانے کا دکاندار، میرا تندور والا بیٹھا ہوتا۔ اس لیے ان بابوؤں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں ایڈوانس ٹیکس دے دیں۔ کیسے ایڈوانس دے دیں؟ بجلی کا بل نہیں دے سکتے، یہ 44 قسم کے ٹیکسوں کی گردان یہ نہیں دے پاتے، آپ کو ایڈوانس ٹیکس کہاں سے دے دیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ ایڈوانس ٹیکس دے دیں، اگر زیادہ چلا گیا تو ریفنڈ کر دیں گے۔ تو بھائی کنویں میں گرا ہوا پیسہ بھی کبھی واپس ملتا ہے؟ حکومت کے پاس گیا ہوا پیسہ اسی طرح ہے جس طرح اندھے کنویں میں پیسہ گرا دیا جائے، آج تک نہیں ملا کسی کو ریفنڈ۔ اور کس سے ریفنڈ؟ ایف بی آر کے کرپٹ نظام سے، پیچیدہ اور مشکل سسٹم سے یہ کہتے ہیں ریفنڈ دیں گے۔ کوئی اس طرح کا نظام ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ کیوں آخر ٹیکس نیٹ نہیں بڑھتا؟ کیوں لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے؟ اس لیے کہ جب ممبران پارلیمنٹ ٹیکس نہیں دیتے، جب ایگزمپشنز دی جاتی ہیں با اختیار لوگوں کو ٹیکسوں کی، جب جائیداد کی خرید و فروخت پر ایک عام شہری کے لیے تو ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے، لیکن خاص طبقے کو چھوٹ دے دی جاتی ہے، تو پھر ٹیکس کلچر نہیں بنتا، ایک عدم اعتماد کی فضا ہے۔ میرے پاکستان کا تاجر اپنی صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ سے اس ملک کے اندر ایک پیرالل معیشت چلا رہا ہے، مدارس اور مساجد کو چلاتا ہے، غریبوں کی پرورش کرتا ہے، یتیم خانے چلاتا ہے، بیواؤں کی سرپرستی کرتا ہے، بھوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے، خیراتی ہسپتال چلاتا ہے، سیلاب اور زلزلے میں قوم کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن یہ ٹیکس نظام میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ حکمرانوں پہ اعتماد نہیں ہے، حکمران اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔
پھر یہ پیچیدہ اور مشکل نظام جو آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات میں ڈالتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس نظام کے اندر نہیں آتا. اور پھر یہ ٹیکسز کی شرح، اتنے ظالمانہ ٹیکسز کیسے دے وہ؟ یہ ٹیکسز کی غیر منصفانہ شرح اس کے اندر رکاوٹ ہے. پھر ٹیکس رجسٹریشن کے بعد کیا فائدہ ملتا ہے؟ تعلیم اور صحت تو نہیں ملتی ہے. اور بھی کیا بتاؤں کہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہ جو بڑے بڑے برسر اقتدار لوگ ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے لیے تو اسلام آباد کلب کی ممبرشپ چند ٹکوں کے عوض ان کو ملتی ہے. اور میرے تاجر کے لیے، میرے انکم ٹیکس ادا کرنے والے کے لیے 20-20 لاکھ اور 1-1 کروڑ کی ممبرشپ ہوتی ہے جو وہ نہیں دے سکتا. اور ان کو نوازا جاتا ہے، ٹیکس گزار کو سہولت کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ جو ریاست کا نظام ہے ان کے لیے تو علاج مفت ہے. کبھی انکم ٹیکس دینے والے کا علاج بھی مفت دیا گیا ہے، کبھی اس کے بچے کو تعلیم دینے کا بھی سوچا گیا ہے، کبھی اس کو جہاز کے سفر کے اندر بزنس کلاس کی اور وی آئی پی سفر کی سہولت بھی دی گئی ہے، کبھی اس کو وی آئی پی لاؤنج بھی دیا گیا ہے. نہیں، اس سے تو صرف ٹیکس لینا ہے. یہ خون آشام درندے جن کو اس قوم کا خون لگا ہوا ہے، یہ ٹیکس گزار کو سہولت نہیں دینا چاہتے لیکن اس کا خون نچوڑنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. اگر اس کو درست کرنا ہے تو میں بتاتا ہوں کیسے کرنا ہوگا. اس کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو فرینڈلی بورڈ آف ریونیو بنانا پڑے گا. نہیں تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بند کر دیجئے. آئیے تاجروں کے ساتھ بیٹھیے، اس ملک میں ٹیکس کو اکٹھا کرنے کا ایک نیا ادارہ بناتے ہیں جس کی بنیاد تاجر اور حکومت کی کوارڈینیشن پر ہو، جس کی بنیاد اعتماد کی فضا پر ہو، جس کی بنیاد رشوت اور کرپشن پر نہیں، جس کی بنیاد ایک دوسرے کو عزت دینے کی بنیاد پر ہو. آئیے ایسے ادارے کی طرف چلتے ہیں اور پھر لوگوں کو تربیت دیجئے، لوگوں کو اویئرنیس دیجئے. اویئرنیس موجود نہیں، کیسے لوگ ٹیکس کلچر کی طرف آئیں گے؟ سادہ اور اس آسان نظام لاتے ہیں، وہ سادہ اور آسان نظام جس میں ٹیکس کسی کی جیب میں نہ جائے، جس میں ٹیکس قومی خزانے کے اندر آئے. یہاں تو ظلم یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ ٹیکس بنتا ہے تو 10,000 ادارے کو جاتا ہے، 90,000 لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. راستہ خود وہ بتاتے ہیں. اس لیے رضاکارانہ طور پر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں آنے کی ترغیب دینا ہوگی، نیٹ کو بڑھانا ہوگا اور لوپ ہولز کو ختم کرنا ہوگا، گیپس کو ختم کرنا ہوگا. اس ادارے کی سروسز کو بہتر بنانا ہوگا. ادارے کی ایڈمنسٹریشن کے تاجروں اور صنعتکاروں سے براہ راست رابطوں، آڈٹ نوٹسز کو ختم کرنا ہوگا. آڈٹ کے نظام کی اصلاح کرنی ہوگی، تب لوگ اس نیٹ کے اندر آئیں گے. اور میں آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، دے رہے ہیں، یہ ٹیکس لینا نہیں چاہتے. چھوڑیے تاجر دوست اسکیم کو، آئیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں. سیلف اسسمنٹ اسکیم کے تحت، سادہ اور آسان اردو کے گوشوارے کے تحت آئیے آپ کتنا ٹیکس چاہتے ہیں ہم آپ کو لے کر دیتے ہیں، باعزت طریقے سے دیتے ہیں، بغیر کسی افراتفری کے دیتے ہیں. آپ اس پر نہیں آتے، آئیے ٹرن اوور کی بنیاد پر، آپ ٹرن اوور کی بنیاد پر ہمارے ساتھ بیٹھ کے مختلف شعبوں کا ٹیکس طے کریں، ہم اس انداز سے آپ کو ٹیکس دیتے ہیں. آئیے اس پہ بھی آپ راضی نہیں، مختلف کاروباروں کے شرح منافع طے کیجئے، اس کی اسسمنٹ کیجئے، اس کے حساب سے ٹیکس لیجئے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ حکومت کی ضد اور ہٹ درمی ہے کہ تاجر دوست اسکیم کو اسی شکل میں نافذ کرنا ہے تو نہیں چلنے دیں گے، نہیں نافذ ہونے دیں گے. آپ زور لگا کر دیکھ لیجئے، پرویز مشرف کی حکومت نے بھی زور لگایا تھا، نہیں نافذ کرنے دیا تھا. ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لگان نہیں دینا چاہتے. ٹیکس دینا چاہتے ہیں، عیاشیوں کے لیے نہیں دینا چاہتے. ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ملک کو چلانے کے لیے، حکمرانوں کے محلات کے لیے نہیں دینا چاہتے. اور حکومت نے اپنی روش نہ بدلی. ہم دیکھ رہے ہیں رویوں کو کہ حکومت کس سمت میں آگے بڑھتی ہے اور ہم بھی ملک گیر مشاورت کر رہے ہیں.
یہ ایک اعصاب کی جنگ ہے حکومت اور تاجروں کے درمیان۔ الحمدللہ پاکستان کے تاجروں کے اعصاب بڑے مضبوط ہیں، اس لیے کہ حکمران آتے جاتے رہتے ہیں، تاجر نے اسی ملک میں کاروبار کرنا ہے۔ ہم ملک گیر مشاورت کر رہے ہیں، انہوں نے سمت درست نہ کی تو ہم 3 دن کے لیے اس ملک کو بند کرنے کا فیصلہ کرنے پر بھی مجبور ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے اگلے مرحلے کے اندر غیر معینہ مدت کے لیے پاکستان کو بند کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایک دفعہ پھر پورے ملک کا پہیہ جام کرنے کا اعلان کریں۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے تاجروں اور عوام کے جذبات کو سمت نہ دی تو یہ بکھری ہوئی قوم نکلے گی، اور بکھری ہوئی قوم نکلی تو پھر وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایسے حالات سے ڈرنا چاہیے کہ بکھرے ہوئے لوگ بغیر کسی لیڈر کے لوگ نکلیں اور پھر وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کی طرف جائیں۔ ہم ایسے حالات سے ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک دفعہ پھر حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ اپنی اس غیر سنجیدگی کو تبدیل کیجئے اور ظلم کی انتہا دیکھیے۔ یہ ٹیکس مانگتے ہیں، میرے ساتھ یہ شفیق قریشی صاحب یہ نان بائی ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان کو زبردستی مجبور کرتے ہیں 14 روپے کی روٹی بیچو۔ او بھائی آپ آٹا بھی دے دو، بجلی بھی دے دو، گیس بھی دے دو، آپ تھوڑے سے پیسے ہمیں دے دینا، ہم آپ کی قیمت پہ روٹی بیچیں گے۔ لیکن جب گیس نہیں ملے گی، جب LPG چلانی پڑے گی، مہنگی گیس خریدنی پڑے گی، مہنگی بجلی ہوگی، آٹا بلیک میں ملے گا، تو کیسے ان مفروضوں کی بنیاد پر ریٹوں پہ چیز بیچ دیں۔ اسی طریقے سے یہ جو فرضی ریٹ لسٹیں، بوگس ریٹ لسٹیں، تاجروں پر چھاپے، جرمانے، گرفتاریاں، اب یہ تذلیل نہیں برداشت کریں گے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں پاکستان بھر کے تاجروں سے کہ ہماری یہ تجارت بچاؤ مزاحمتی تحریک یہ ختم نہیں ہوئی۔ گزشتہ کل کی کامیاب ہڑتال اس کا پہلا مرحلہ تھا۔ پورے پاکستان کے تاجروں سے مشاورت کر رہے ہیں، میں پورے پاکستان کے دورے پہ جا رہا ہوں، پورے پاکستان کی صنعت، تجارت، ٹرانسپورٹ اور تمام طبقات کی تنظیموں سے مشاورت کر کے ہم اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے، اور پھر حکومت کو اپنی ضد، انا اور ہٹ دھرمی چھوڑنی ہوگی۔ ہم پاکستان چلانا چاہتے ہیں، پاکستان بچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، تاجر برادری پائندہ باد۔ کاشف چودھری صاحب، ٹیکسز جو ہے آپ نے بتایا کہ ایک لمبی لسٹ جو آج تک پارلیمنٹرین نے ٹیکسز نہیں دیے، FPR کا ادارہ بھی موجود ہے، اس سے پہلے کے جو ٹیکسز ادا نہیں ہوئے ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور آخر کون اس کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ وہ FPR جیسا ادارہ بھی ان سے ٹیکس نہیں دے سکتا؟ دیکھیے یہ سوال تو وقت کے حکمرانوں سے کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمران یہ نہ ٹیکس دیتے ہیں نہ دینا چاہتے ہیں، یہ صرف عوام کا خون نچوڑنا چاہتے ہیں، اور عوام کی بس ہو چکی ہے۔ جب یہ ٹیکس نہیں دیتے، یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، تو کیوں عوام پر ظلم کرتے ہیں؟ اس لیے اس ظلم کو اب روکنا ہوگا۔ جوئی صاحب، آپ کی کامیاب ہڑتال اور آپ کی جوش کانفرنس کی آپ کو مبارکباد، لیکن جتنی پریس کانفرنسیں اٹینڈ کی ہیں اس میں یہی سننے میں آیا ہے مار دیں گے، مر جائیں گے، فائر نکل آئیں گے، اٹھا کے فائر پھینک دیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ کرنا تھا انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اور بنگلہ دیش میں انہوں نے اٹھا کے فائر پھینک دیا۔ ہمارے ملک میں اور کتنی خرابی ہوگی، کتنے لوگ خوشیاں کریں گے، کتنے لوگ بھوکے مریں گے، ان کی پیچھے چیزیں نہیں دی جائیں گی، تو پھر یہ قوم نکلے گی اور پھر کریں گے، اس کا مجھے جواب۔ دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے، ہمارے اوپر اتنا دباؤ ہے پاکستان کے تاجروں کا، پاکستان کے صنعت کاروں کا، پاکستان کی عوام کا، کہ آپ نکلیں، اور لوگ اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ بسا اوقات وہ ہمیں پکڑتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں نکل رہے، لیکن ہم کسی غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ خدا نخواستہ بکھرے ہوئے لوگ نکلے تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم بہت مہذب انداز سے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے جذبات کو سمت دے رہے ہیں، لیکن اگر حکمرانوں نے نہ سمجھا تو پھر حالات
मेरे कंट्रोल में भी नहीं रहेगी। काशिफ साहब, ये जो 3 दिन के लिए आपने हड़ताल की कॉल देने की बात की है, इसका टाइम फ्रेम क्या है? कब तक आप इंतज़ार करेंगे हुकूमत के अच्छा बच्चा बनने का? और इसके अलावा आपने कहा कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाकिस्तान बंद कर सकते हैं, इसके लिए आप हुकूमत को कितनी मुद्दत दे रहे हैं? देखिए, कल की हड़ताल हुक्मरानों के और कौम के और मीडिया के सामने है कि पूरा दिन मुल्क की 1 करोड़ से ज़ायद दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे और कहीं पर ज़बरदस्ती नहीं की गई। लोगों ने पुरअमन तरीके से खुद अपनी दुकानें बंद रखी हैं। ये ऐलान है इस बात का कि लोग हमारे ऊपर एतमाद करते हैं। इसलिए हुक्मरानों को इसी से सबक सीख लेना चाहिए। नहीं सीखेंगे तो हम मरहलावार इस हिकमत अमली का ऐलान करेंगे और मरहलावार इस तहरीक को लेकर चलेंगे। उस वक़्त तक तिजारत बचाओ मज़ाहमती तहरीक चलती रहेगी जब तक ये सारे मुतालबात मान नहीं लिए जाते। टाइम फ्रेम क्यों नहीं दे रहे आप 3 दिन और गैर मुअय्यना मुद्दत का? देखिए, टाइम फ्रेम हम इसलिए नहीं दे रहे कि हम चौधरी काशिफ साहब, मेरा सवाल ये है कि कल हड़ताल थी, कामयाब हड़ताल गई, लेकिन कल एक चीज़ देखने में आई है, जो आपके साथ बैठे हैं नॉन बाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शफीक कुरैशी साहब, ये तकसीम हो गई है इनकी एसोसिएशन। वहाँ पर बिलखसूर रावलपिंडी कैंट में दूसरा ग्रुप जो है उन्होंने हड़ताल में न सिर्फ हिस्सा नहीं लिया बल्कि उन्होंने अपने तंदूर वगैरह जो है वो खुले रखे हैं और उन्होंने कहा कि हम जो है नहीं करते, हड़ताल का हिस्सा नहीं बनते। सुनिएगा सवाल पूरा। उसकी वजह उन्होंने क्या बयान किया है कि उन्होंने कहा कि शफीक कुरैशी साहब जो हैं वो हमें एतमाद में लिए बग़ैर है, अंजुमन ताजरान के साथ ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे वो उनके साथ मिल गए हैं, जबकि वो कितने दिन, 1 हफ़्ते के करीब वो जेल में रहे, ताजर बिरादरी ने उनका साथ नहीं दिया, आज वो उनके साथ हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब का जो ऐलान था 4 अप्रैल को कि 14 रुपए की रोटी की जाए, बिला आखिर वो शफीक कुरैशी साहब से उन्होंने ये बात मनवा ली, जिसका भी आपने इज़हार किया। अब क्या वो रोटी वही 14 रुपए की रहेगी? और अब जो इनके मुखालिफ हुए हैं, जो इनका इशू है वो क्या, अब वो क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं वाज़ेह करता चलूँ कि पाकिस्तान के ताजिरों में कोई तकसीम नहीं। इंतशार पैदा करने की हुकूमती सरपरस्ती के अंदर, इंतज़ामिया के दबाव के अंदर कल दुकानें खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं पर भी हुकूमत को कामयाबी नहीं। और दूसरी अहम बात ये कि 1 करोड़ दुकानों के अंदर अगर कहीं 5 दुकानें किसी ज़ाती मजबूरी की वजह से कहीं किसी ने खोली तो हड़ताल 99.999% कामयाब हुई। इसलिए हम किसी ऐसे इंतशार की बात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के ताजरों की मरकज़ी तंजीम होने के नाते, नुमाइंदा तंजीम होने के नाते, मुंतखब इलेक्टेड बॉडी होने के नाते पाकिस्तान की तमाम तंजीमें हमारी छतरी के नीचे मुत्तहिद हैं, मुनज़्ज़म हैं, यकसू हैं। रही बात ये नान और रोटी की जो आपने कही, शफीक कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमाए, ये उस वक़्त भी जेल में गए, गिरफ़्तार हुए, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। फिर हुकूमत ने कुछ रिलीफ देने की बात की तो उस वक़्त कीमत को सेटल डाउन किया गया। अब वो रोटी पंजाब के शहरों के अंदर उस रेट पे ये किसी सूरत इनके लिए ऐसी नहीं है कि ये इसको बेच सकें, ये उसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं और पंजाब की तंजीमों के साथ मुशावरत के साथ ये रोटी की कीमत के हवाले से जो हिकमत अमली होगी उसका ऐलान करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है इसलिए बैठे हैं ये सारे लोग कि ये कारोबार करने और अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं। अगर बच्चों का पेट नहीं पलेगा सारा दिन आग में जलने के बाद, तो फिर उस कारोबार को करने का क्या फायदा? इसलिए मैं हुकूमत पंजाब से भी ये कहना चाहता हूँ कि इनके साथ बैठे और रोटी, नान की या किराना आइटम्स की, सब्ज़ी फ्रूट की हकीकी कीमतों को तय किया जाए, ताकि ये 4000 सीसी की गाड़ी पे मेरे ताजर का खून जलाते हुए रोटी की कीमत चेक करने, आलू का मियार चेक करने, टमाटर कच्चा या पक्का चेक करने, ये मजिस्ट्रेट और एसी अपने इख्तियारात का धौंस जमाने ना आए, बल्कि ये हमारे टैक्स के पैसों से चोरों और डाकुओं को पकड़ें और ये रियासत के निज़ाम को दुरुस्त करने की तरफ तवज्जो दें।